بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 24 ہے، اس میں 19 رکوع ہیں۔ 24واں سپارہ شروع میں سورہ زمر، پھر سورۃ المؤمن، پھر سورۃ الحامیم سجدہ، یہ سورہ فصلت پر مشتمل ہے۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیند بھی موت کی طرح ہے، اور نیند کی حالت میں اللہ رب العزت انسان کی روح کو نکال لیتے ہیں، لیکن اس روح کا انسان کے بدن سے اتنا گہرا تعلق کہ جس کی وجہ سے وہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں۔ اگر تو اللہ رب العزت روح کو وہیں سے روک لیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر چھوڑ دیں، واپس بھیج دیں، تو انسان صبح بیدار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں سونے کی، جاگنے کی، ان میں بھی جو موت اور زندگی کا ذکر ہے وہ اسی مناسبت سے ہے۔ اس پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے آیت رحمت، آیت مغفرت کا ذکر کیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں جنتیوں کا ذکر کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو سلام کہا جائے گا، اور کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ دعائیں پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیکن جہنمی لوگ جو ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں ہمارے ڈرانے والے لوگ تمہارے پاس نہیں آتے رہے؟ سورہ مومن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب قتل کے وارنٹ جاری ہوئے فرعون کی طرف سے، تو ایک مومن آدمی نے، رجل مومن نے آپ کی آواز بنے، آپ کا دفاع کیا۔ اس صورت میں اس آدمی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں مختلف احوال، مختلف واقعات، مختلف باتیں بیان ہوئیں، تو ان میں سے ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ مل جائے گا، اور جو بھی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے گا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے ان کو رزق دیا جائے گا۔ پارے کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ عذاب قبر کو بھی بیان فرمایا۔ عذاب قبر ہوتا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہم قبریں کھولتے ہیں ہمیں عذاب نظر نہیں آتا۔ یہ سارے معاملات پردے کے معاملات ہیں، ان چیزوں کی تڑم میں تلم میں پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق مسئلے کا ہے تو عذاب قبر ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ فرعون ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو گھیر رکھا ہے دردناک عذاب نے۔ آگ ان کے اوپر دن صبح اور شام پیش کی جا رہی ہے، آگ تو پیش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قیامت ہی کی باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہوں، لیکن فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم اس سے بھی دردناک عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا عذاب قبر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، جو آپ 2 قبروں والوں کے پاس سے گزرے تھے، آپ کا جانور بدکنے لگ گیا، پھر آپ نے ٹہنی توڑی، دونوں قبروں پہ گاڑ دیا، فرمایا جب تک تازہ رہیں گی عذاب میں ایک نرمی رہے گی۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں قرآن بھی اور حدیث بھی کہ عذاب قبر برحق ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ 29ویں سپارے میں آ رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ وہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دعا کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتے وہ اللہ تعالیٰ کے متکبرین بندوں میں سے ہیں، اور انہیں عن قریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا مانگنے سے اللہ راضی، اور لوگوں سے مانگنے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو اللہ تب ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں فرمایا،
انما انا بشر مثلکم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دو دنوں میں پیدا کیا، 7 آسمان 2 دنوں میں، 7 زمینیں 2 دنوں میں، باقی مخلوقات 2 دنوں میں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ 6 دن کیوں لگا دیے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، اللہ رب العزت تو خود کن کہیں سارے معاملات حل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ تم بھی جو کام کرو، میں احکم الحاکمین رب العالمین ہو کے جب اتنے سکون سے کام کرتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ ہر معاملے کو تدبیر سے، طریقے سے کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے منہ کو تالے لگا دیں گے اور ہمارے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے داعی کی اہمیت کو اور ان کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس کو سب سے اچھی آواز قرار دیا، فرمایا کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔